سیدنا ابو عمرو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرمائیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، تو کہہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 38۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات عنایت فرمائیں کہ اسلام کا مفہوم مجھ پر واضح ہو جائے اور پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع جواب دیا، آمنت باللہ کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہ۔ اللہ سے سچی محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والے ان تمام صدمات کو برداشت کیا جائے، تمام تکلیفوں کو برداشت کیا جائے اور انسان ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہے۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو انہیں نہ کسی بات کا ڈر ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہو۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان اعمال صالحہ کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ سورہ احقاف آیت 13 اور 14۔ معلوم ہوا کہ قبول ایمان کے بعد استقامت کی بڑی اہمیت ہے اور یہ پورے دین کی روح رواں ہے۔ اس کے بغیر مسلمان کی دینی اور مذہبی زندگی بے روح اور بے کیف ہے، بلکہ انسان صراط مستقیم سے بھٹک بھی سکتا ہے۔ کسی کام میں مسلسل جد و جہد کرنا اور پوری توجہ سے مشغول رہنا استقلال و استقامت ہے۔ انسان جس چیز کو درست اور حق سمجھے اسے اختیار کرنا اور اس راہ میں جو مصائب آئیں انہیں برداشت کرنا اور جان تک کی پرواہ نہ کرنا، اسے استقامت فی الدین اور ایمان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استقامت کی تلقین فرمائی گئی ہے، جیسا کہ سورہ ہود آیت 112 اور 113 میں ہے، پس آپ کو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے راہ حق پر قائم رہیے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور تم لوگ اللہ سے سرکشی نہ کرو، وہ بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اور تم لوگ ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پکڑ لے گی اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ دوسری جگہ سورہ شورى آیت 15 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس اے میرے نبی، آپ لوگوں کو اسی دین توحید کی طرف بلاتے رہیے اور خود بھی اسی پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور آپ کہہ دیجیے کہ میں تو ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ حق واضح ہو چکا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں بہت سی تکلیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ واقعات پڑھے جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کی خاطر آپ نے انتہائی ثبات قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانے اور ایمان قبول کرنے والوں کو بھی شدید تکالیف دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا آقا امیہ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتا اور دہکتے کوئلوں پر کمر کے بل لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور مطالبہ کرتا کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ برداشت کرتے اور زبان سے کلمہ توحید کا اقرار اور اظہار کرتے رہتے،
حضرت خباب رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کے ظلم و ستم کا ذکر کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ گویا یہ ان مصائب پر پریشانی کا اظہار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کی پاداش میں، ایمان قبول کرنے کی وجہ سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا۔ اس کے باوجود وہ لوگ دین پر پختہ رہے۔ کیا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6943۔ جب کوئی شخص صدق دل سے ایمان قبول کرتا ہے تو اسے تکلیف و مصائب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان و اسلام کے نتیجے میں ملنے والی جزا کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور خوب آزماتا ہے۔ جو لوگ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں پھر ان کے لیے ایسا ثواب اور بدلہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 214 میں بیان فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے والے لوگوں کو پیش آئے؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں لاحق ہوئیں اور اس طرح جھنجھوڑ دیے گئے کہ اللہ کے رسول اور مومنین پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 2 اور 3 میں فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پس اللہ یقیناً صادق الایمان لوگوں کو جانے گا اور انہیں بھی جانے گا جو دعوی ایمان میں کاذب ہیں۔ سورہ فصلت آیت 30 سے 32 تک میں ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس عقیدہ توحید اور عمل صالح پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست اور مددگار رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گی۔ نزلا من غفور رحیم، بڑے معاف کرنے والے، بے حد رحم کرنے والے اللہ کی جانب سے تمہاری میزبانی ہوگی۔ واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ۔ سفر 4 ہجری میں حادثہ رجیع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عازل اور قارا کے لوگوں کی خواہش پر 10 آدمیوں کو حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی زیر امارت تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ مکہ اور عثفان کے درمیان بنی حذیل کا ایک قبیلہ بنی لحیان رہتا تھا۔ ان لوگوں نے بنی لحیان کو مسلمانوں پر چڑھا دیا۔ 7 آدمی موقع پر شہید ہو گئے اور 3 باقی بچ گئے۔ یہ تینوں جان کی امان کے وعدے پر نیچے اتر آئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کفار نے موقع پاتے ہی ان کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری بدعہدی ہے، مگر ان کافروں نے پرواہ نہ کی۔ 3 مسلمانوں میں سے ایک عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ اس بات کو گوارا نہ کر سکے اور احتجاج کرتے ہوئے لڑنے لگے اور انہوں نے مردانہ وار لڑ کر جان دے دی۔ اب 2 آدمی باقی رہ گئے۔ مشرکین نے ان دونوں کو لے جا کر مکہ میں فروخت کر دیا۔ اس یوسف اسلام کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا، جسے غزوہ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ عقبہ بن حارث نے انہیں گھر میں لا کر قید میں ڈال دیا اور ایک نگراں کو نگرانی کے لیے مقرر کر دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل میں مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکا دیا گیا۔ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب وہ لوگ قتل کے لیے خبیب رضی اللہ عنہ کو لینے آئے
تو فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جی تو زیادہ پڑھنے کو چاہتا ہے، لیکن تم سمجھو گے کہ میں موت کے خوف سے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ نماز سے فارغ ہو کر سوئے مقتل روانہ ہوئے۔ آپ کی زبان پر دعا کے یہ الفاظ تھے: اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ یا اللہ، تو انہیں شمار کر، ایک ایک کر کے انہیں قتل کر، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مقتل کے قریب پہنچے تو یہ شعر پڑھے، جس کا مفہوم یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3045 میں ہے: میں بحالت اسلام قتل ہو رہا ہوں، مجھے کوئی غم اور پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو گرتا ہوں۔ میرے ساتھ یہ سلوک اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ چاہے تو کٹے ہوئے اعضا پر برکت نازل کر دے گا۔ کئی ماہ قید میں رہے، حرمت والے مہینے گزر گئے تو قتل کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نگراں سے 3 باتوں کی درخواست کی تھی: آب شیریں پلانا، بتوں کے نام کا ذبیحہ حرام ہے مجھے نہ کھلانا، اور قتل سے پہلے مجھے خبر دے دینا۔ آخری درخواست عقبہ کی بیوی سے بھی کی تھی۔ جب قتل کا پروگرام بنا تو اس نے آ کر آگاہ کر دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے طہارت کے لیے، پاکی کے لیے استرا مانگا، اس نے لا دیا۔ اس کا بچہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے ازراہ شفقت بچے کو اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ماں کی نظر پڑی تو وہ گھبرا گئی کہ کہیں خبیب رضی اللہ عنہ عداوت و دشمنی میں ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں گھبرائی ہوئی آئی۔ خبیب رضی اللہ عنہ ان کی پریشانی کی وجہ جان گئے۔ فرمایا: کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس معصوم سے لوں گا؟ حاشا کاللہ، ہم ایسا نہیں کرتے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اس پر خاص اثر ہوا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی قیدی کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس قید میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پر خصوصی فضل فرماتا تھا۔ عقبہ کی بیوی ہی کا بیان ہے کہ میں نے بارہا ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالانکہ ان دنوں انگور کا موسم بھی نہ تھا۔ وہ بندھے ہوئے تھے، کہیں جا سکتے تھے نہ کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت تھی۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے انہیں ملتا تھا۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ اسلام پر، مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، یا جو لوگ گمگشتہ راہ ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اپنی جان بچا سکتے تھے اس بچے کو ہاتھ میں لے کر، کیا وہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا اس اسلام کو ماننے والے راستے پیڑے دائیں بائیں بم پھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یقینی طور سے ایسے لوگوں کا اسلام سے، اللہ کے دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو ابو سفیان نے آپ سے کہا: بتاؤ، اب تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم بچ جاتے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے انتہائی محبت سے فرمایا: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے انہیں ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر لوگوں نے کہا: تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم میرے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی لا کر ڈھیر کر دو تب بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر عقبہ بن حارث اٹھا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں ایسا جرأت مندانہ واقعہ اور صبر و استقامت کا ایک شاندار نمونہ چھوڑ کر آپ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ کیسا عجیب منظر تھا کہ ایک غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم ہو رہے تھے۔ بتہائے کفر کا قاتل فرزند توحید کو کیسے بری طرح قتل کر رہا تھا، لیکن یہ فرزند اسلام پیکر فرزند و رضا بنا ہوا بڑی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اپنے خالق کے نام پر جان دے رہا تھا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوئی تو فرمایا: خبیب تجھ پر سلام۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ربیعہ زمری کو اس شہید اسلام کی لاش کا پتہ لگانے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ عمرو بن ربیعہ رات کے اندھیرے میں سولی کے پاس گئے، درخت پر چڑھ کر رسی کاٹی، جسد اطہر زمین پر گرا۔ نیچے آئے کہ اسے اٹھا لے، مگر یہ مقدس جسم زمین کے قابل نہ تھا۔ فرشتوں نے اسے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں شہیدان وفا کی روحیں رہتی ہیں۔ عمرو بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کہا:
اسے زمین تو نہیں نکل گئی؟ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 69۔ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمال میں سے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی اچانک بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو بولے مجھے کسی مرض کی شکایت نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کے موقع پر میں مجمع میں موجود تھا، مجھے جب وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے تو فوراً بے ہوش ہو جاتا ہوں، مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ ان کے علاوہ بھی اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے والوں کے بہت سے واقعات ہیں، سب کا ذکر کرنے سے بہت لمبا ہو جائے گا۔ پہلے ہی یہ چند دنوں سے آپ تک جو احادیث پہنچ رہی ہیں کافی لمبی ہو جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم کر دوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس سے متعلقات جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر یہ 40 ہی حدیثیں تو ہیں، 40 دن تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیجیے، اللہ انشاءاللہ بہترین اجر دے گا اس کام کو۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ دین میں استقامت ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مقام اور مقبولیت مل سکتی ہے۔ دینی بھائیو، آج بھی ہمارے سامنے بہت سے معاملات آتے ہیں، کئی بار حرام راستے ہماری زندگی کے سامنے آ جاتے ہیں، کئی بار رشوت ہمارے سامنے آتی ہے، کئی بار چوری ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہم وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، ان تمام راہوں سے اپنا پیٹ بھر سکتے تھے، لیکن اس وقت ہمارا ایمان ہمارے آڑے آتا ہے کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، میں رشوت نہیں لوں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، کیونکہ میں ایمان والا ہوں۔ اور ایمان والے دھوکے باز نہیں ہوتے، بے ایمان نہیں ہوتے، چور نہیں ہوتے، حرام خور نہیں ہوتے، رشوت لینے والے، سود کھانے والے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔